بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے منہ سے سمیل لانا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے اگر بات کی جائے تو دور سے ہی ان کے منہ سے سمیل اور بو آتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ منہ سے سمیل کا آنا یہ مختلف امراض میں ہو سکتا ہے، جیسے اگر کسی کو مسوڑوں کی کوئی پرابلم ہے، مسوڑوں کے امراض ہے تو یا زبان میں یا منہ کے اندر کوئی بھی انفیکشن ہے، دانت میں اگر انفیکشن ہے تب بھی منہ سے سمیل آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شوگر پیشنٹس جن کو شوگر ہے ان کے منہ سے بھی سمیل آتی ہے، تو ان کو سمیل سے تب بھی چھٹکارا مل سکتا ہے اگر وہ اپنی شوگر کو نارمل رکھیں، اس کو کنٹرول رکھیں۔ اور جن کے منہ میں دانتوں میں انفیکشن ہے یا منہ میں مسوڑوں میں کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ ان کے منہ سے تب بھی سمیل آنا بند ہو سکتی ہے جب ان کا وہ انفیکشن ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے جو کامن منہ سے بو کا آنا، سمیل کا آنا، وہ امراض معدہ میں دیکھنے میں آتا ہے۔ اور جن لوگوں کو معدے اور انتڑیوں میں کچھ مسائل ہیں ان کے منہ سے سمیل آتی ہے، اور ایسا اکثر ہاضمے کی خرابی کے باعث ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو ہم کھانا وقت بے وقت اور زیادہ کھاتے ہیں اس میں توفن پیدا ہو کے سمیل آتی ہے۔ جب معدہ اور آنتیں غذا پر اپنے انزائم پوری طرح نہیں گرا پاتی، خواہ اس کی کوئی بھی وجہ ہو، غذا ہضم نہیں ہو سکتی۔ اگر معدہ اپنے انزائم خارج نہیں کرتا تو جو ہم کھاتے ہیں وہ پراپر ہضم نہیں ہو سکتا اور یہ وہیں پڑی رہتی ہے۔ یہی غذا جب معدے اور انتڑیوں میں رکی رہتی ہے اور صحیح پراپر ہضم نہیں ہو پاتی تو اسی سے گیسز اور سمیل اٹھتی ہے۔ یہی توفن بوئے دہن کا سبب کہلاتی ہے۔ یعنی اسی سے جو سمیل اور گیسز اٹھتی ہیں وہی ڈکار کے ذریعے یا جب آپ بات کرتے ہیں کسی سے تو اندر سے وہی سمیل دوسرے بندے کو محسوس ہوتی ہے، یہی بوئے دہن کہلاتی ہے۔ یعنی بوئے دہن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو کھاتے ہیں اس کو پراپر ہضم ہونا چاہیے۔ اور اس دور جدید میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بے وقت کھانا اور بار بار کھانا۔ جہاں گئے جو بھی کسی نے پیش کیا کھا لیا، قطع نظر اس کے کہ ابھی تو پہلے کھایا ہوا ابھی ہضم نہیں ہوا، اور اوپر سے کوئی اور چیز جس نے بھی جو بھی پیش کیا وہ بھی کھا لیا۔ اسی طرح وقت بے وقت کھانا اس مرض کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک اور وجہ کہ رات کا کھانا لیٹ کھانا، یعنی رات کو اکثر لوگ کھانا بہت دیر سے کھاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی واک نہیں کرتے، لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، ان کا بھی ہاضمہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس طرح ان کے منہ سے بھی آہستہ آہستہ سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ رات کا کھانا دیر سے کھانے، اکثر لوگ رات کا کھانا دیر سے کھاتے ہیں اور کھانے کے کچھ دیر بعد جماع میں مشغول ہو جاتے ہیں، جو کہ نہایت بری بات ہے، اور اپنی صحت کو برباد کرنے میں ان لوگوں کا اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے جن کو جو صحت کے لیے حفظان صحت کے اصول ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھتے اور اس کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کا پیٹ بھی باہر نکل آتا ہے اور یہ بوئے دہن بھی شروع ہو جاتی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو لوگ اس عمل کو کرتے رہتے ہیں۔ عام سادہ کھانے کو ہضم ہونے کے لیے کم از کم 4 سے 5 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر کھانے کے 1-2 گھنٹے بعد آپ جماع میں مشغول ہو گئے
تو ابھی کھانا ہضم کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے کہ انسانی مشین کو جماع کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح خون کی توجہ کھانے کی طرف سے ہٹ کر دوسری طرف ہو جاتی ہے، اور آپ کا جو معدے میں جو غذا پڑی ہے وہ ہضم ہونے کا اس کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں آہستہ آہستہ توفن پیدا ہو کے آپ معدے اور انتڑیوں کے مسائل میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سبب یہ ہے کہ لوگ آج کل اکثر مرغن غذائیں کھاتے ہیں اور بکثرت کھاتے رہتے ہیں، اور کھانے کے بعد واک نہیں کرتے، سیر نہیں کرتے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے بوئے دان کی۔ اس کے علاوہ کھانے کے بعد پانی کا پینا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ کھانے کے بعد 1 یا 2 گلاس پانی لازمی پیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی آپ کا معدہ اور اس کا ہاضمے کا جو نظام ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور آپ بوئے دہن کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کھانا جب معدے میں سے گزرتا ہے، جو بھی آپ کھانا کھاتے ہیں، جب وہ معدے میں آتا ہے تو معدہ اپنی تمام قوت سے اپنے انزائم اس پر پھینکنا شروع کر دیتا ہے، اور غذا تحلیل کے مراحل سے گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ غذا معدے میں جاتے ہی جب وہ ہم کھاتے ہیں، وہ ایک گول سی گیند کی شکل اختیار کر کے اس کی حرکت دودھیا سے گھومنے لگتی ہے، اور معدے کے انزائم اس پر اثر انداز ہو کر اس کو باہر کی طرف تحلیل کر کے کیلوز کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر یہ غذا کھانے کے جب یہ کیلوز بن جاتا ہے، یعنی آدھی ہضم شدہ غذا جیسے، تو اگر غذا کھانے کے فوراً بعد آپ ٹھنڈے مشروبات یا ٹھنڈا پانی استعمال کریں گے تو غذا کا یہ عمل تحلیل کا اس ٹھنڈے پانی کی نظر ہو جائے گا، اور یہ عمل سست ہو جائے گا، رک جائے گا۔ غذا رقیق ہو جاتی ہے۔ پانی پینے سے غذا کا جو قوام ہے وہ رقیق پتلا ہو جاتا ہے، جس سے غذا اپنی الگ حیت اختیار کر جاتی ہے، اور معدے کی حرکات دودھیا اپنے فعل میں سست ہو جاتی ہے۔ یوں نظام ہضم متاثر ہو جاتا ہے۔ جب غذا پوری طرح تحلیل نہیں ہو پاتی، نظام ہضم دن بدن ناقص ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے انزائم اس وافر پانی میں شامل ہو جانے کی وجہ سے اپنی قوت عمل کھو بیٹھتے ہیں، اور غذا پر پوری طرح عمل ادا نہیں کر پاتے۔ جو ہم پانی پیتے ہیں کھانے کے بعد، اس سے آپ کا نظام ہضم کمزور ہو جاتا ہے۔ اس سے پرہیز کریں، خاص طور پر ٹھنڈے پانی سے لازم پرہیز کریں۔ یاد رہے معدے کے انزائم میں سب سے زیادہ HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی نمک کا تیزاب ہے، جو اپنی ترشی سے غذا کو جلد از جلد تحلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہضم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی معدے میں بہت سے انزائم پائے جاتے ہیں۔ باقی انزائم کا الگ الگ کام ہے، جیسے کوئی مرغن غذاؤں کو ہضم کرتا ہے، کوئی دودھ کو ہضم کرتا ہے، اور کسی کے ذمے سادہ نشاستہ دار جو اجزاء ہے کو مالٹوز میں وہ تبدیل کرتے ہیں۔ اس طرح مختلف انزائم معدے کے مختلف کام کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ سب انزائم کو ہم خود ہی کمزور کر دیتے ہیں، ان کا عمل اور ان کا قوت اور عمل کو ہم خود ہی کمزور کرتے ہیں جب ہم کھانے کے درمیان میں اور کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں۔ اسی طرح غذا میں توفن پیدا ہو کر منہ سے بو آنے کا سبب بن جاتا ہے۔ قدرت نے معدے اور آنتوں میں غذا کے الٹ پلٹ کے لیے ایک حرکت قائم کر دی ہے جو نہایت ہی سست رفتار میں ہوتی ہے، اور اس عمل سے غذا الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے اور ہر طرف سے تحلیل ہو کر ہضم کے مراحل سے گزرتی ہے، اور معدے اور آنتوں کی ان حرکات کو حرکات دودھیا کہتے ہیں، اور ان حرکات کو اور جو انزائم ان سب کو ہم خود ہی خراب کر لیتے ہیں، اور ان کو کمزور اور خراب کرنے کی وجہ سے ہی منہ سے اسمیل آتی رہتی ہے، اور اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے، اپنی عادات ہم بدلتے نہیں ہیں، اور آپ کے منہ سے بو کیسے کم ہوگی۔ یہ کہ اگر کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 گلاس پانی پی لیں تو وہ
सिर्फ आधे घंटे में ही आपके मैदे में जो गलाजत वगैरह है उसको वॉश करके अंतड़ियों में उतर जाता है। यानी अगर आपने रात का खाना जैसे आपने 8 बजे खाना है तो आप तकरीबन 7:30 बजे 1 गिलास पानी पी लें। उससे क्या होगा कि आपके मैदे में जो गलाजत वगैरह है वो पानी से अंतड़ियों में चली जाएगी और आप आधे घंटे बाद खाना खाएं। और खाने में आपने पानी बिल्कुल नहीं पीना। अगर बहुत ज़रूरत हो तो ठंडा पानी नहीं, ताज़ा पानी के 1 से 2 घूंट खाने के दरमियान में आप पी सकते हैं। उसके अलावा पानी नहीं पीना। और पानी कब पीना है? खाने के तकरीबन 2 से 2.5 घंटे बाद तमाम ग़िज़ा मैदे से निकलकर अंतड़ियों की तरफ मुंतकिल हो जाती है और बाकी हाजमे का जो अमल है वो अंतड़ियों में होता है और मैदा उस वक्त आपका खाली होता है। उस वक्त आप पानी की अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी प्यास बुझा सकते हैं, चाहे 2 गिलास पी लें, 3 पी लें, और उस वक्त आप हल्का ठंडा पानी ले सकते हैं। इस तरह आप इन पे अमल करके आप अपने मुंह से जो आपको स्मेल आती है उससे आप बच सकते हैं और दूसरे भी आपकी स्मेल से महफूज रह सकते हैं। यानी मुंह से स्मेल आने का सबब यही है कि हम अपना हाजमा दुरुस्त करें। खाने के बाद पानी ना पिएं, खाने के बाद लाजमी वॉक करें और खाने के बाद जो ग़िज़ा को हज़म होने के लिए टाइम दें। अपनी तवज्जो को किसी दूसरे काम में ना लगाएं। आप खाने के बाद, जिनको ये मसला है, वो खाने के बाद छोटी इलायची और ज़ीरे का कहवा इस्तेमाल करें। तरीका ये है कि आप खाने में तो पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे और जो आप छोटी इलायची और ज़ीरे का कहवा बनाएंगे वो सिर्फ 1 कप से ज़्यादा नहीं लेना, वो नीम गर्म पीना है। नीम गर्म पिएंगे और 1 कप में 2 से 3 घूंट ही होते हैं, वो आप पी सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो हाजमे का अमल है वो कवी हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा और आपका जो ग़िज़ा है वो जल्दी हज़म होके वो अंतड़ियों की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। इस तरह आपके मैदे और अंतड़ियों से आस्ता आस्ता जो फासद मादे रुके होते हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे और आप बुए दहन से बच सकते हैं। इसके अलावा ये भी देखा है कि जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत हो और उनको अक्सर कब्ज़ रहती हो और उनकी गैसेस भी खारिज नहीं होती, उनको भी ये बुए दहन में वो भी मुब्तला हो जाते हैं, तो उनको भी चाहिए कि अपनी कब्ज़ का इलाज करें और गैसेस का इलाज करवाएं। बुए दहन से बच सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।